بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين بے شک وہ لوگ یرمون جو الزام لگاتے ہیں المحصناتی ایسی عورتوں پر جو پاک دامنہ ہیں، الغافلاتی وہ عورتیں جو غافل ہیں، المؤمناتی وہ عورتیں جو ایمان والی ہیں ان پر، لعنوا ایسے لوگ لعنت کیے گئے ہیں، فی الدنیا دنیا کی زندگی میں، والآخرہ اور آخرت کی زندگی میں، وَلَهُمْ اور ان لوگوں کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بہت ہی بڑا۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 23 ہے۔ جیسا کہ دوسرے رکوع سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگا اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ معاملہ اصل میں کیا تھا کہ کسی کی عزت پر الزام لگانا۔ پیچھے آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر شیطان کے راستے پر چلنے سے روکا کہ شیطان کے راستے پر مت چلو، گویا کہ کوئی بھی برائی مت کرو، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے برائی کہا ہے وہ کام مت کرو، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ عمومی طور پر روکا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو شیطان کے راستے کے پیچھے مت چلو، اس کے قدم کی پیروی مت کرو۔ یعنی جو بھی برائی کا راستہ ہے، جو بھی برائی کا کام ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان کا راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے بندے کو۔ عمومی طور پر بتا دیا تو شیطان کے راستے میں ہر برائی آ جاتی ہے۔ شیطان کے راستے پر مت چلو مطلب کہ کوئی بھی برائی مت کرو، لیکن اس کے بعد اس الگ سے اس برائی کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے۔ وہ برائی ہے کہ کسی پر الزام لگانا برائی کا، بدکاری کا اور زنا کا۔ یہ عربی لغت میں، عربی بلاغت میں اس کو کہتے ہیں کہ ذکر الخاص بعد العام، کہ پہلے عمومی طور پر بات ذکر کر دے بندہ، پھر اس کے بعد کوئی خاص چیز ہو جس کی اہمیت زیادہ ہو یا جس کا خطرہ زیادہ ہو اس کو بعد میں ذکر کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو اللہ کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے۔ اب جبریل اور میکائیل فرشتوں میں نہیں آتے کیا؟ فرشتوں میں آتے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر کہا کہ جو فرشتوں کا دشمن ہے، پھر اس کے بعد خاص فرشتوں کا نام لیا کہ جو جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے۔ یہ عربی لغت، عربی زبان کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے عام چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس میں سے جو خاص ہوتی ہے اس کو الگ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو۔ اب جبریل کوئی عام فرشتہ ہے؟ نہیں۔ میکائیل کو عام فرشتہ ہے؟ نہیں، فرشتوں میں سے خاص فرشتے ہیں۔ تو ان کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے عمومی طور پر فرشتوں کا ذکر کیا کہ جو فرشتوں کا دشمن ہے، پھر اس میں سے جو خاص تھے اس کا الگ اللہ نے ذکر کیا کہ جو جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے۔ یہی طریقہ یہاں پر ہے۔ اے ایمان والو کسی بھی برائی کے راستے پر نہیں چلو، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان کا راستہ کہہ کر ہر برائی شامل تھی نا، پھر انہی برائیوں میں سے ایک الگ برائی کو اللہ نے مینشن کیا کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں
کن پر؟ یعنی الزام لگانا کسی کی عزت پر، زنا کا، برائی کا، یہ تہمت لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے یہ۔ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا بھی اللہ ذکر کرتا ہے کہ وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، ان الذین یرمون، بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں زنا کا، برائی کا، کن پر؟ المحصنات، ایسی عورتیں جو پاک دامنہ ہیں، جن کا برائی سے تعلق نہیں ہے، جو برائی میں کبھی ملوث نہیں ہوئی ہیں۔ اور دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ الغافلات، غافل عورتیں ہیں یہ، یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ، آپ کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیں، کسی کے سپرد کوئی کام کریں، وہ بندہ وہ کام نہ کرے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بہت غافل انسان ہو تم۔ اس کا مطلب تمہیں اس کام کی پرواہ نہیں ہے، تم وہ کر ہی نہیں رہے وہ کام۔ غافل اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس کا کسی کام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو، واسطہ ہی نہ ہو۔ یعنی یہ معاشرے میں جو پاک دامنہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ الغافلات، بولی بھالی ہوتی ہیں بیچاریاں، ان کا زنا سے تعلق نہیں ہے، گویا کہ وہ زنا سے غافل ہیں، کہ ان کی زندگی میں پتہ نہیں ہے بھی نہیں ہے، دور دور تک سوچ میں بھی نہیں آتا ان کی زنا، ایسی پاک دامنہ عورتیں ہیں۔ اور یہ غفلت انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں دی ہوئی ہے۔ ویسے تو انسان یعنی گناہ کا پتلا ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ انسان کی فطرت میں ہوتی ہے غفلت زنا سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں اس چیز کو ناپسند رکھا ہے۔ خواہش تو ہے انسان کی کہ اچھا لگتا ہے یہ عمل، لیکن یہ انسان کی فطرت میں برا ہے یہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت میں بھی حرام قرار دیا ہے۔ یہ غفلت انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے سبب وہ اختیار کر لیتا ہے کہ یہ غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے دور کا بڑا سبب کیا ہے؟ موبائل فون ہے، کہ اتنی عمر سے بندے کے اندر یہ غفلت ختم ہو جاتی ہے، ورنہ ہم بالغ بھی ہو جاتے ہیں، پچھلے دور میں اگر چلے جائیں تو بندے بالغ بھی ہو جاتے تھے لیکن ان گناہوں سے غافل تھے، بڑے ہوتے تھے لیکن پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ چیز کیا ہے، یہ برائی کیا ہے، یہ زنا کیا ہے، یہ جو گندی گندی فلمیں ہیں یہ کیا ہوتی ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یہ غفلت میں تھا نا ہماری۔ ہر بچے کی فطرت میں یہ غفلت ہوتی ہے، اس کو ان برائی کا پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ کیسے کرتے ہیں، کسی بچے کو نہیں پتہ ہوتا، اس کی غفلت میں اللہ نے رکھا ہے، یہ غفلت رکھی ہے اس کی فطرت میں، اس گناہ سے غفلت رکھی ہے اللہ نے فطرت میں۔ لیکن بندہ ایسی دوستیاں اختیار کر لیتا ہے یا ایسا ماحول اختیار کرتا ہے کہ اس کی فطرت سے یہ غفلت ختم ہو جاتی ہے، وگرنہ انسان کے اندر یہ موجود ہوتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ برائی کیا ہے، زنا کیا ہے، یہ عمل کیسے کرتے ہیں، اور اس کے لیے کیا جو ہے نا وہ پلاننگ کرنی چاہیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ایسی غفلت عطا کرے، یہ غفلت اللہ نے رکھی ہے لیکن بندہ خود اس غفلت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ جو پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں معاشرے میں، یہ الغافلات ہوتی ہیں بھائی، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ زنا کیا ہے، یہ بیچاری اتنی غافل ہوتی ہیں کہ اگر معاشرے میں یہ کہیں سے گزرے، ان کو کوئی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی لے تو ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کو کپ کپی سی ہو جاتی ہے کہ مجھے کسی مرد نے ایسے غور غور کر کیوں دیکھا ہے۔ کتنی اللہ نے عزت رکھی ہے ایک عورت کے اندر، ہر عورت کے اندر ہوتی ہے یہ، لیکن پھر بعد میں ماحول اس کو، معاشرہ اس کو، یا انٹرنیٹ اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ عورت کہ جو کسی مرد کی نظر کو اپنے اوپر پڑنا گوارا نہیں کرتی تھی، آج وہی عورت بازار کی زینت بن جاتی ہے، سوشل میڈیا کی مس ورلڈ بن جاتی ہے، خوبصورت پری بن جاتی ہے، آدھے کپڑوں میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ تو یہ تو اللہ نے فطرت میں رکھی ہے، اس کو بندہ برقرار رکھے، اس غفلت کو بندہ برقرار رکھے۔ اگر یہ غفلت ختم ہو گئی تو پھر بندہ پتہ نہیں کہاں تک چلا جاتا ہے، پھر اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ اگر بندہ اس غفلت سے دور ہو گیا، یہ غفلت کی صفت اس کے اندر سے ختم ہو گئی، زنا سے غفلت، تو پھر وہ ایسا پڑ جائے گا کہ گویا کوئی بندہ دلدل میں گرا۔ دلدل میں گرنے والا نکلنا مشکل ہوتا ہے لیکن جانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، کہ پورا وہ ڈوب جائے اس گناہ میں۔ تو یہ اتنا گندا گناہ ہے یہ زنا، یہ برائی، یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ بہت ہی برا گناہ ہے۔ اس میں ایک مرتبہ بندہ پڑ گیا پھر واپسی آنا بڑا مشکل ہے، اللہ من رحم ربی، اللہ یہ کہ جس پر اللہ رحم کرے۔ یہی تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، کہ جب اللہ نے ان کو عزیز مصر کی بیوی سے بچایا،
کہا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے آپ کو بری نہیں کہتا کہ میں بڑا مضبوط ہوں، نہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو خواہش کرتا ہے کہ برائی کرے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ رحم کرے، جس پر اللہ رحم کرے وہی بندہ بچ سکتا ہے، لیکن جس پر اللہ رحم نہ کرے، ایک مرتبہ اگر اس کے اندر سے یہ غفلت ختم ہو گئی گناہ کی، تو پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی کوئی روک تھام کرنے والا روک تھام نہیں کر سکتا، اس کو روکنے والا نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ عورتیں ہوتی ہیں جو ان کے اندر غفلت ہوتی ہے، ان کا گناہ سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور تیسرے نمبر پر مومن ہوں وہ، اگر کافر ہیں تو پھر اس کے لیے کفر ہی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، جہنم میں لے جانے کے لیے کفر کافی ہے، چاہے معاشرہ اس کو عزت دے یا نہ دے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر ایک بندہ مثال کے طور پر معاشرے میں کافر ہے لیکن عزت دار ہے، کیا اس کو اس کی عزت فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی۔ لیکن وہ بندہ جو مومن ہے، اس کی عزت کے لوگ درپے ہو گئے ہیں، اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور بدنام کرنے کی پوری پلاننگ کر بھی لی ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا میں موجود ہیں، اور دنیا کی زندگی ختم ہونے کے ساتھ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کافر ہے، عزت دار ہے، اس کو عزت فائدہ نہیں دے گی۔ اگر مومن ہے، بھلے اس کی لوگ عزت خراب کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی یہ شرارت اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ضرور داخل کرے گا۔ تو یہ شرط ہے کہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہو وہ مومن ہو۔ وہ بندہ جو مومن ہے، جس کا زنا سے تعلق ایسے نہیں ہے کہ گویا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ زنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور نہ وہ زنا میں پڑا ہو، ایسے لوگوں پر جو الزام لگاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہ بڑا گناہ ہے یہ، وغیرہ اللہ تعالیٰ نے جہاں روکا پیچھے کہ شیطان کے راستے پر مت چلو، اس میں یہ شامل تھا، کیونکہ پیچھے سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ الزام لگانے کا گناہ ہے، اس کو تو پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ہم، لیکن اللہ نے عمومی طور پر جب منع کر دیا کہ شیطان کے راستے پر نہ چلو، تو یہ بھی تو اس میں شامل تھا، لیکن اس کو الگ سے اللہ نے مینشن اس لیے کیا ہے کہ جو لوگ اس فعل میں ملوث ہیں، جن کا دھندا یہ بنا ہوا ہے کہ لوگوں کی عزتوں کے بارے میں گفتگو کرنا، اپنی مجلس کو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ، یعنی ان پر کیچڑ اچھالتے ہوئے اپنی مجلسوں کو مزین کرنا، چسکے لینا لوگوں کی عزتوں کے بارے میں باتیں کر کے، جن کا دھندا ہی یہ بنا ہوا ہے، ان کو غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ کی ان پر لعنت ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور لعنت کا کیا معنی ہے عربی میں؟ لعنت تو ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں پر فلاں کی لعنت، فلاں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے، اگر ہماری طرف نسبت ہو کہ کوئی بندہ لعنت کرے، اس کا مطلب وہ بد دعا دیتا ہے کسی کو۔ لعنت کرنا ہمارے لیے بد دعا کرنے کے معنی میں ہے، لیکن اللہ کی لعنت سے مراد کیا ہے؟ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ گناہ کرنے والا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، جیسا کہ یہ لوگ ہیں جو جن کا کام یہ بنا ہوا ہے کہ وہ الزام لگاتے پھرتے ہیں لوگوں پر، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی۔ اب آخرت کی زندگی پر پہلے بات کرتے ہیں کہ آخرت کی زندگی میں لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کی رحمت آخرت میں کیا ہوگی مومنوں کے لیے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ آخرت میں مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ جنت ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا کہ جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں، جن کا یہ کام بنا ہوا ہے، وہ باز نہیں آتے، اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے، مستقل ان کا یہ کام بنا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بات ملی اس کو پھیلا دیا، اس کو دو چار اور باتیں ملا کر جو ہے نا لوگوں تک پہنچا دیا۔ جن کا کام یہ بنا ہوا ہے تو ان پر اللہ کی لعنت ہے آخرت میں، گویا اللہ کی جنت سے دور ہیں وہ لوگ۔ اور دنیا کی زندگی میں لعنت کیا ہے؟ بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی میں لعنت سے مراد حد ہے، کیونکہ جو بندہ کسی پر الزام لگاتا ہے اس پر حد ہے نا، 80 کوڑے، یہ لعنت ہے۔ اور دوسری لعنت یہ ہے کہ جو بندہ کسی پر الزام لگاتا ہے اور اسلامی حکومت اس پر 80 کوڑے کی سزا نافذ کرتی ہے، تو اس کی دوسری سزا یہ ہوتی ہے
کہ لوگوں کے مسائل میں اس کو گواہ نہیں بنایا جاتا، یہ بھی ایک حکم ہے۔ وہ بندہ جو کسی پر الزام لگائے، اس کی ایک سزا یہ ہے کہ اس پر 80 کوڑے کی حد نافذ کی جائے، دوسری سزا یہ ہے کہ اس کی گواہی کسی بھی مسئلے میں قبول نہ کی جائے۔ اس کی بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے، لیکن سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ جس کو دنیا میں اگر سزا مل جائے تو آخرت میں اس کو پھر کیوں سزا مل رہی ہے؟ جس پر دنیا میں حد لگ جاتی ہے پھر اللہ اس کو آخرت میں سزا نہیں دیتا، کیونکہ بندے کو اللہ ڈبل سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ ایک بندے نے کوئی جرم کیا، اس کو دنیا میں اس کی سزا مل گئی، اللہ دوبارہ اس کو سزا نہیں دیتا، یہ اللہ کی رحمت ہے یہ بھی۔ مگر نہ اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ ڈبل سزا دے، اللہ ٹرپل سزا دے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن اللہ ظالم بھی تو نہیں ہے نا۔ جس کو دنیا میں اگر سزا مل گئی تو اس کو آخرت میں سزا نہیں ملتی۔ لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اگر اس لعنت سے مراد حد مراد لیں گے تو پھر آخرت میں کیوں لعنت ہو رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں نہیں بات؟ اگر اس لعنت سے مراد حد دیں تو پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ والآخرہ، ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے؟ جس کو دنیا میں حد لگ گئی تو اس کو آخرت میں کیوں سزا ملے گی؟ نہیں، یہ لعنت کچھ اور ہے، یہ حد نہیں ہے۔ حد تو ایک سزا خاص ہے، لیکن جو بندہ اپنا کام یہ بنا لے باز نہیں آتا اس کام سے، لوگوں پر الزام لگاتا پھرتا رہتا ہے، اس کا کام یہی ہے، توبہ نہیں کرتا، باز نہیں آتا اس حرکت سے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیسے ہے اس کو سمجھیں۔ ہمیں کبھی کبھی دنیا کی زندگی میں مسائل درپیش ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ جو بندہ اس کام میں ملوث ہوگا کہ لوگوں کے اوپر الزام لگاتا پھرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی کبھی بھی زندگی میں مسائل میں مدد نہیں کرے گا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس پریشانی سے چھٹکارا ملے۔ انسان کو پریشانی سے چھٹکارا ملنا اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ جو بندہ اس کام میں ملوث ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کا مطلب اس کو پریشانیوں سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ کوئی بندہ بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس کو شفا ملنا اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے بندے پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت یعنی رحمت سے دوری۔ گویا کہ جو بندہ اس دندے میں ملوث ہے، اس کام میں ملوث ہے، اس کو اللہ تعالیٰ شفا بھی نہ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی لعنت یہ ہو سکتی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے دور کر دے اور گمراہی کی دلدل میں پھینک دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں رحمتوں میں سے ایک رحمت اس کا دین بھی ہے۔ کسی کو دین مل جائے تو گویا کہ اس کو رحمت کا بہت بڑا حصہ مل گیا۔ جیسا کہ ایوب سختیانی رحمہ اللہ ایک محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہیں جو آخرت میں مومنوں کو دے گا، لیکن ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کی ہے، اور اس ایک رحمت کا حصہ دین اسلام بھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو کسی پر الزام لگاتا پھرتا ہے دنیا کی زندگی میں، کسی کی عزت کو داغدار کرنا چاہتا ہے اور اسی کام میں لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین سے دور کر دے، جو کہ دین اللہ کی رحمت ہے، اور وہ گمراہی میں پڑا رہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی اسی پر موت آ جائے۔ اور جس بندے پر اس حال میں موت آئے کہ اللہ کی اس پر لعنت تھی دنیا میں، تو آخرت میں اس پر لعنت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ پھر تو ضرور پڑے گی۔ اور جس بندے پر آخرت میں بھی لعنت واجب ہو گئی تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے بندے کے لیے پھر سخت عذاب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گناہ سے متنبع کیا ہے ہمیں، جبکہ عام گناہوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ شیطان کی پیروی مت کرو، لیکن یہ جرم ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عزت کی بڑی لاج ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کو یعنی خیال ہے اپنی بندوں کی عزت کا۔ لہٰذا جو بندہ کسی کی عزت کو داغدار کرنے کے در پہ ہوگا، جس کا کام ہی یہ بنا ہوا ہوگا اور توبہ نہیں کرے گا، تو اس پر اللہ کی دنیا میں لعنت ہے، یعنی کسی بھی شکل میں اس پر لعنت پڑ سکتی ہے۔ اس کی زندگی میں مسائل میں مدد نہ ہو، مشکلات اس سے دور نہ ہوں، اس کے مسائل حل نہ ہوں، اس کو شفا نہ ملے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی وجہ سے دین سے دور بھی کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی پر موت بھی دے دے، جو کہ سب سے بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے۔
اور اس نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر آخرت میں بھی لعنت کرے گا، یعنی آخرت میں بھی رحمت سے دور کرے گا، اور آخرت میں رحمت اللہ کی کیا ہے؟ صرف اور صرف جنت ہوگی۔ اور کسی انسان کو اگر جنت نہ ملے تو قیامت میں صرف تو دو ہی ٹھکانے ہوں گے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم میں۔ اگر جنت نہیں ملی تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور یہ جہنم میں جانا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سب سے بڑا عذاب ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسے برے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن افعال کی بنا پر بندے پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔